وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک مال کی محبت اس میں بہت زیادہ ہے۔ اصل چیز ہی یہی ہے سر، ساری بیماریوں کی جڑ مال ہے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا۔ ویسے تو ہمیشہ ہی مال فتنہ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کا تو اسپیسیفک فتنہ مال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی بڑا فتنہ تھا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اور بخاری و مسلم میں وہ حدیث بڑی رقت انگیز ہے جو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا، شہدائے احد کی قبرستان میں جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں صحابہ کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسا کہ اگلے۔ اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد یہی امت میں وہی کام شروع ہو گئے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب اسے قبروں سے نکال لیا جائے گا؟ وہ چاہے قبر مٹی کی قبر ہو، چاہے وہ سمندر میں مرا ہو، چاہے وہ ایئر کریش میں ہواؤں میں اس کی راکھ بکھر گئی ہو، چاہے کسی شیر کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قبر وہیں بن گئی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر لے گا، عالم برزخ سے قیامت میں میدان محشر میں لے آئے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی ظاہر کر دے گا جو انسان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے، تو دنیا میں تو وہ ضرور سخی ہوگا، لیکن اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی۔ وہ مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو۔ اللہ کہے گا ہاں بھائی شہید تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ گئی اللہ جان ہی جوتی دے دی تیری راہ میں، اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے تو اس لیے یہ جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اوندا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر سخی کو اللہ بلائے گا کہ گئی اللہ میں نے دیکھ کتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجدوں میں یعنی وضو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ فلاں سیٹ صاحب نے وضو خانہ بنوایا، لوگوں سے پوچھ لو، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا غریب پرور آدمی ہے۔ یہ جتنے لوگ حرام کے پیسے کے دسترخوان چلا رہے ہیں اور ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، نہ، یہ دنیا کو دھوکہ آپ دے سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ کی طرف مل جائے گا جی یہ بہت اچھی NGO ہے، ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، اللہ کے حضور 0، بس یہی سرٹیفکیٹ ہے، اسی پہ آپ خوش رہیں۔ آخرت میں تو اس کا عذاب ہونے والا ہے۔ پھر اللہ قاری سے پوچھے گا قرآن کا علم دیا تھا، تو کہے گا اللہ میں نے قرآن کا علم کیسا پھیلایا؟ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، تو لوگ تجھے بڑی تعریفیں تیری کرتے تھے، بس تجھے اجر مل گیا دنیا میں۔ مجھے بتائیں یہ علماء جب سٹیجز کے اوپر بیٹھ کے اپنی موجودگی میں ان کو جب سٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ پاس نامے پڑھنے والے، ان کو شرم نہیں آتی کہ زمین پھٹے اور اس میں گھس جائیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرواتے تھے یا صحابہ ایسے کرواتے تھے؟ پھر اتنے بڑے بڑے اشتہاروں کے اوپر 4 دمیں پہلے لگی ہوتی ہیں، 3 بعد میں لگی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو بس یہی ان کو ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی نہیں۔ علماء حق ہمیشہ رہیں گے، لیکن میرے پاس ایڈریس نہیں ہے ان کا، یہ نہ میرے کو آ جاؤ۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک تمہارا رب اس روز خوب باخبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اب کس کو کدھر کیا کرنا ہے۔ اس نے دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لین حاضر کریں گے کہ ہاں جی یہاں تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر چیز کی خبر ہے، اس دن بتا دوں گا کون کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔